جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویلا کے ساتھ حاضر ہوں۔ وہی مسئلہ جو ہے اس وقت وہ پاکستانی اس پالیٹکس پہ ڈومیننٹ کر رہا ہے، اور وہ ہے اس وقت نئے آرمی چیف کی تقرری ہے۔ 3 محاذوں پر آپ کو یہ خبریں نظر آئیں گی۔ ایک تو لندن میں سب سے بڑا وہاں پہ کٹ ہو رہا ہے، جرگا کہہ لیں یا وہاں پہ بہت بڑی کونسل ہے، وہ اس کے پی ایم ایل نواز کی وہ اکٹھی ہوئی ہے، اور میرے پاس کوئی خبر ہے کہ ان کے اپنے اندر بھی کچھ اس پہ اختلافات ہیں، بڑے سیریس سے اختلافات ہیں کہ جناب کے آرمی چیف نیا جو ہے کیسا ہونا چاہیے، کس کو ہونا چاہیے۔ اس پہ تھوڑی سی بات کریں کہ ملک احمد جو بڑے ان کے قریبی سمجھے جاتے ہیں یہاں پہ، ان کے شریف فیملی کے بھی، اور وہ اس میں پنڈی والوں کے بھی سمجھے جاتے ہیں، جنہوں نے کہا جاتا ہے کہ شاید یہ ساری ڈیل ہوئی تھی نواز شریف صاحب کی، اس کو بروکر کرنے میں بڑا اہم رول ادا کیا تھا۔ تو ان کے بارے میں بھی ہیں کہ اطلاعات کہ وہ بھی وہاں پر موجود ہیں، وہ اپنی ایک ڈیل لے کر گئے ہوئے ہیں، ان کے ذہن میں کچھ اور چیزیں ہیں کہ کس طرح کا آپ کو نیا سیٹ اپ جو ہے اس کو بنانا ہے، یا موجودہ سیٹ اپ جو ہے اسی کو اگلے 8-10 مہینے ہے اس کو کنٹینیو کرایا جائے۔ ان کے پاس اپنی ریزننگ ہے جو میاں صاحب کو دینے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ میاں صاحب نے کیا جواب دیا کچھ اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیں۔ دوسرا محاذ جو ہے وہ صاف ظاہر GHQ میں بھی ہوگا۔ محاذ سے مراد ہے تیاریاں ہو رہی ہوں گی کہ آپ نے سمری بھیجنی ہے، 3 نام بھیجنے ہیں یا اس سے زیادہ بھیجنے ہیں، جو بتایا جا رہا ہے کہ 19 نومبر کو کے بعد ہی وہ سمری بھیجی جائے گی، تو اس کے لیے نام فائنلائز کرنے ہیں آپ نے۔ وہ ایک علیحدہ کنسلٹیشن ایک پروسیس ہے، کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں بڑا وہ بتایا جا رہا ہے کہ بڑے فار ریچنگ اس میں فیصلے ہوئے ہیں، ڈیبیٹس ہوئی ہیں، اور ابھی تک اس کی بات جو ہے نا انہوں نے آفیشلی طور پر وہ باہر نہیں نکلی، اس کو اپنے اندر ہی رکھ لیا گیا ہے۔ خیر وہ اپنا ایک ان پہ ہوگی، اس پہ GHQ پہ یا پاکستان اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کنسیڈر کر رہی ہوگی کہ نیا چیف اگر آتا ہے، کیونکہ موجودہ چیف جو ہے جنرل باجوہ صاحب، تو انہوں نے تو آ کے الوداعی ملاقاتیں انہوں نے آ کے شروع کر دیں، اگرچہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی مطلب کنسیڈریشن جو ملک احمد کے پاس ہے، کوئی فارمولہ ہے، شاید کوئی آخری لمحے پر اس فارمولے کو مان لیا جائے۔ یہ بھی ایک علیحدہ اس پہ بات ہو رہی ہے۔ تیسرا بڑا محاذ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے آن گراؤنڈ انہوں نے شروع کیا ہے، اور سارے تینوں میں اگر آپ دیکھیں تو ایک ہی چیز کامن ہے، وہ ہے آرمی چیف کہ پاکستان کا نیا آرمی چیف جو ہے نا وہ کون ہوگا اور وہ کیسا ہوگا، سب کو قابل قبول ہوگا، یا کچھ لوگوں کے اپنے اس پہ ریزرویشنز ہوں گے، اعتراضات ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کی اگر آپ نے تقریر آج کی سنی ہو تو مزید انہوں نے اپنا جو اس کا ٹیمپو ہے اپنی گفتگو کا، اپنے اٹیکس کا، وہ بڑھاتے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کا سارا دار و مدار جو ہے جتنا بتایا جا رہا ہے 6 مہینے کی انہوں نے اسٹرگل کی ہے، وہ اسی نومبر کے مہینے کے لیے کی تھی۔ پہلے کوشش تھی کہ نہیں جناب وہ کیا جائے اس کے ساتھ کہ الیکشن کرا لیے جائیں نومبر سے پہلے، وہ نہ ہو سکے۔ پھر کوشش تھی کہ جناب کہ کوئی کنسنسس امیدوار آیا جائے، جو انہوں نے آفر بھی کی تھی کہ جناب 3 نام میں دیتا ہوں، 3 آپ دے دیں، وہ بھی کوشش نہ چل سکی۔ اب وہ اس پہ چلے گئے تھے، ٹھیک ہے جی کہ جس کو آپ نے کرنا ہے وہ کر لیں۔ اس سے پہلے وہ کہتے رہے چور ڈاکو جو ہیں ان کو رائٹ نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ چیزیں ان کی نہیں مانی گئی تو آج والی تقریر ان کی بڑی اگریسو تقریر تھی کہ پھر انہوں نے کہا جناب کہ چور ڈاکو اس لیے اپنی مرضی کا بندہ لانا چاہتے ہیں، میرٹ پہ نہ آئے، جو ان کے خیال ہے ان کی یہ کرپشن یا ان کی وہ چوریاں جو ہے نا ان کو وہ کرے، وہ رائٹ آف کرے۔ اب سارا مسئلہ جو ہے اسی ایک ہی چیز کے گرد گھوم رہا ہے۔ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ آپ نے ایک افسر لگانا ہے، اس سے بھی پاکستانی آپ ہمارے پولیٹیشینز کی اوقات اور ان کی بینک رپسی میں کہوں گا دیوالیہ پن دیکھ لیں کہ ایک آرمی چیف کے کندھے پہ سارے سوار ہونا چاہتے ہیں، بیچ کی بجائے وہ کہتے ہیں ہمیں بٹھا لیں۔ ایک سائڈ پہ عمران خان صاحب بیٹھنا چاہتے ہیں، دوسری سائڈ پہ ڈیفینیٹلی یہ ہوگا میاں نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی بیٹھنا چاہتے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اپنا ایک وہ جو کو نام جو ہے وہ لے کر پھر رہے ہیں کہ جناب کہ میری مان لی جائے، لیکن لگتا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں انہوں نے نیب چیف پہ بھی انہوں نے نہیں مانی تھی، آصف علی زرداری صاحب کی جو ریکمنڈیشن تھی، نہ وہ آرمی چیف کے نام پر مانیں گے۔ ٹوٹلی ہاؤس آف شریف جو ہے یہ بیٹھ کر اس کا فیصلہ کرے گا کہ ہو ول بی دا نیو چیف، اور ان کی بڑی کنسیڈریشنز ہوتی ہیں۔ کیا اب کی دفعہ کہا جا رہا ہے کہ شاید کنسیڈریشن سے ہٹ کے کچھ فیصلے ہوں، اور کچھ ماضی سے انہوں نے سبق انہوں نے سیکھے ہیں یا نہیں سیکھے۔ وہاں پہ بھی جیسے میں نے کہا 2 کیمپ ہیں وہاں پہ، اس میں شریف یہ خاندان کے اندر ایک شہباز شریف صاحب کا کیمپ ہے، ایک وہاں پہ مریم نواز صاحبہ جا ان کا نواز شریف صاحب کا کیمپ، اور دونوں میں پول اپارٹ ان کی اوپینینز ہیں، اور اس پر اس وقت کیوں بھاری اس کا امپیکٹ جو ہے وہ مریم کا زیادہ ہے، کیونکہ وہ نواز شریف صاحب جو مریم کی بات کو زیادہ ویٹ دیتے ہیں، وہ کس سائڈ پہ سوئنگ کریں گے، یہ بھی چیزیں وہاں پہ دیکھی جاتی ہیں۔ سو لندن ایک طرح کا بڑا وہ بن چکا ہے، ایک مرکز ہے، تمام آنکھیں وہیں پہ لگی ہوئی ہیں کہ جناب کہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ بھی وہیں پہ پی نواز کی، کہ وہاں سے کیا فیصلے ہو کر آتے ہیں۔ اور دوسرا کیمپ جو ہے جیسے میں نے کہا وہ ملک احمد کو بھی انہوں نے بھیجا ہوا کہ آپ جائیں، ایک نئی پرپوزلز ہیں وہ
وہ بھی ساتھ میں کریں. اب اس پہ تو آتے ہیں ڈفرینسز کیا ہیں, کون کیا ہے اور کس کو وہ آرمی چیف کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں, موجودہ چیف کیا چاہتے ہیں, کس کو ہونا چاہیے, یا آرمی کمانڈ کیا چاہتی ہے, یہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں جو بڑا میرا خیال جولٹ آیا ہے پاکستان کو, کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سعودی وہ شہزادے جو ہیں, یہ کراؤن پرنس جو MPS یہ محمد بن سلمان جو ہیں, ان کا دورہ جو ہے, جو ابھی رپورٹس آ رہی تھیں, وہ شاید انہوں نے وہ آنے سے ابھی اس سے معذرت کر لی ہے کہ 21 نومبر کے قریب انہوں نے آنا تھا, وہ نہیں آ رہے. تو وہ بھی ایک نیا یہ پاکستان کے لیے میرا خیال ہے ایک اس پہ جھٹکا ہوگا, کیونکہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ 10-12 ارب ڈالرز کے قریب کی یہ انویسٹمنٹ تھی, کچھ ان کے پلان سے جو پاکستان کے ساتھ آ کے انہوں نے اناؤنس کرنے تھے, جو اکانومی ہے اس کو اسٹیبلٹی ملنی تھی. اور سب سے بڑا اسٹیبلٹی ان کے اکنامک وہ پیکیجز, اکنامک ہیلپ اپنی جگہ پہ, جو اس حکومت کے لیے میرا خیال بڑا ان کو دھچکا لگا ہوگا, وہ اس بات پہ تھا کہ ان کے آنے سے ان کی ویلیڈیٹی جو ہے, جو ان کی اس میں کیا کہنا ہے, لیجیٹیمیسی رادر کہیں, جس کو عمران خان صاحب چیلنج کرتے ہیں کہ لیجیٹیمیسی اس کی نہیں ہے, کرپٹ ہیں, چور ہیں, ڈاکو ہیں, 2 نمبری کر کے ان کو انسٹال کیا گیا, رجیم چینج ہوئی ہے. تو ان کے آنے سے وہ تھوڑی سی ان کی لیجیٹیمیسی وہ بڑھ جاتی کہ دیکھیں جی سعودیز جو ہیں, کیونکہ پاکستان میں یہ جیسے میں بار بار کہتا ہوتا ہوں کہ پاکستان 3 ملکوں کو اگنور نہیں کر سکتا, چائنا, امریکنز اور سعودیز. سعودیز کا آنا یہاں پر وہ ان کے لیے بہت بڑی ایک خبر ہونی تھی کہ دیکھیں جی کہ سعودیز جو وہ پرنس ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہماری بیکنگ پہ کھڑے ہیں. بیکنگ پہ کیا کھڑے ہیں, انویسٹمنٹ لا رہے ہیں. سو وہ بھی بڑا ان کو ایک لگا ہوگا وقتی طور پر کہ وہ نہیں آ رہے, جس کا وہ ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کے کیمپ میں میرا خیال ہے ایک ہوگی, انہیں تسلی ہوگی, چلیں اچھا ہوا کہ وہ دیکھیں ہمارے دور میں آتے تھے لیکن ان کے دور میں MPS نے ابھی تک کوئی وزٹ نہیں کی. اس کا بھی یہی بتایا جا رہا ہے. اس کے پیچھے جو 1-2 لوگوں سے میری بات ہوئی ہے کہ اس موقع پر اگرچہ اس کی ریزننگ انہوں نے کچھ اور دی ہے, سمٹ وغیرہ کے حوالے سے بتایا گیا, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کے نہ آنے کے پیچھے یہ بھی ہے کہ انہی دنوں میں پاکستان کے نئے آرمی چیف کا یا اناؤنسمنٹ ہونی ہے. شاید سعودیز اس کنٹروورسی میں نہیں پڑنا چاہ رہے تھے, کہ پہلے کچھ خبریں آ رہی تھیں کہ سعودیز کی بھی سے ہوگی کہ کس کو نیا آرمی چیف ہونا چاہیے. سو کل کو یہ نہ کنٹروورسی بن جائے کہ وہاں پہ آئے تھے MPS آئے تھے, ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور انہوں نے کوئی نام جو ہے نا فلوٹ کیا ہے اور اسی نام کو آرمی چیف بنایا گیا ہے. سو وہ بھی شاید اس سے سعودیز بھی میرا خیال ہے بچنا چاہ رہے ہوں گے. اور اگر ممکن ہے کہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ اور ہماری پولیٹیکل ایلیٹ بھی نہیں چاہتی ہوگی کہ اس موقع پر وہ پاکستان میں ہے, جنہی دنوں میں یہ فائنل نام کیا جائے گا. سو یہ بھی اس کی ایک ریزننگ اس کی ہو سکتی ہے, تاکہ کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ نہ سمجھے سعودیز نے اپنا کو یوز کلاؤڈ کر کے انہوں نے اپنا نام اپنی مرضی کا لیا ہے. کیونکہ یہ بات تو اب کوئی راز نہیں ہے کہ پاکستان کی جو آرمی ہے اور یہ سعودیز ہیں, دے آر ویری کلوزلی لنکڈ. سو ان کی مطلب ہمارے مفادات بڑے وہاں پہ ڈیپ ہیں سعودیز کے ساتھ, سعودیز کے یہ پاکستان کے ساتھ ہیں. سو میرا خیال ہے دیٹ کوڈ بی ون آف دا ریزنز. میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں, یہ متوقع اس کی ریزننگ ہو سکتی ہے, وہ دورہ شاید بعد میں ہی ہوگا. اب چلتے ہیں دوبارہ لندن کی طرف جاتے ہیں کہ وہاں پر کیا اس وقت سوچا جا رہا ہے. ایک تو مین چیز یہ ہے کہ یہ جو شہباز شریف صاحب کیمپ ہے یا ان کے ساتھ 2-4 اور ہیں, یہ اخلاقی طور پر وہ کہتے ہیں پولیٹیکلی طور پر اس وقت اتنے سٹرانگ نہیں ہیں کہ نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ کا جو کیمپ ہے ان کی سوچ اور اپروچ کو کنفرنٹ کریں. کیونکہ جب یہاں پہ یہ رجیم چینج ہو رہا تھا تو نواز شریف صاحب, اسحاق ڈار اور مریم نواز صاحبہ کا کہا جاتا ہے وہ خلاف تھا کہ مت کریں, اگر چینج کر بھی رہے ہیں تو فوری طور پر الیکشن کریں. لیکن جو شہباز شریف صاحب والا کیمپ تھا وہ کہتے تھے نہیں جناب کہ اب ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. سو دیر واز اے ہیوج مطلب کنفلکٹ. ان کے یہ خیال تھا شہباز شریف صاحب کا کیمپ کا کہ ہم مینیج کر لیں گے, لیکن جو اس کا فال آؤٹ ہوا ہے, جتنی پولیٹیکل کاسٹ دینی پڑ گئی ہے اس کو نواز شریف صاحب کی پارٹی کو, اور جس طرح الیکشن ہارے ہیں اور عمران خان صاحب نے ان کو رگڑ کر رکھ دیا اور وہ آگے بڑھے اور سیٹیں بھی جیتی ہیں اور موسٹ پاپولر لیڈر کا اس وقت ان کو ٹائٹل ملا ہوا ہے اور عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. سو ان کو احساس ہوتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کمپنی نے یہ وزیر اعظم بننے کے چکر میں, وزیر اعظم بننے کے بعد اسمبلیاں نہ توڑ کر انہوں نے شاید ایک ان وائز قسم کا پولیٹیکل فیصلہ ان سے کروایا تھا, جس کی بھی یہ قیمت جو ہے پوری کی پوری نواز لیگ نے بھگتی ہے کہ پنجاب سے وہ سیٹیں ہارے ہیں, پھر ان کا کلاؤڈ کم ہوا ہے, تنقید بڑی ہوئی ہے اور وہ لگتا ہے کہ ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے ہیں, اور کوئی ایسی کوئی بڑی کوئی بگ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, بریک تھرو نہیں ہے جو عمران خان صاحب کے بڑھتے ہوئے انفلوئنس کو کاؤنٹر کر سکتے. سو وہ اس وقت ان کی بات سننے کا موڈ میں نہیں ہے. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے یہ سارے کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے فیصلہ کرنا تھا, شہباز شریف صاحب کو انہوں نے بتانا تھا. شہباز شریف صاحب پرپوزل دے سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, لیکن ماننی نواز شریف صاحب نے. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے ان کے ملک احمد سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں, ان سے شہباز شریف وغیرہ سے بھی آئی ہے. تو کچھ میرے کوئی 1-2 ان کے قریبی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے انہوں نے کلیئر کر دیا ہے 2 باتیں کہ یہ میرے سامنے ان ایشو پہ بات نہ کی جائے, ہم یہ کانسٹیٹیوشنی طور پر اس کو حل کریں گے. ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ اس پہ ایکسٹینشن پہ نہ بات کی جائے, کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ 8 مہینے 10 مہینے جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے, لیکن یہ وہاں پر اس ملاقات میں یہ طے ہوا, انہوں نے کہا جناب 2 باتیں مت کریں گے. ایک الیکشن کی ڈیٹ نہیں مانگی جائے گی مجھ سے, دوسرا آپ
یہ موجودہ وہ جو چیف ہیں ان کے ایکسٹینشن پہ بھی مجھے کوئی بات نہیں کرے گا. اس پر سنا یہ ہے کہ کوئی ڈبیٹ وہ نہیں کر رہے. نواز شریف صاحب نے ٹوٹل سارے دروازے اپنے بند کر دیے ہیں, اور یہ بات کنوے بھی شاید ہوگی موجودہ چیف کو کہ شاید ان کو شاید ایکسٹینشن نہیں ملے گی. اس کے بعد یہ اناؤنسمنٹ آیا سامنے کہ ٹھیک ہے جی کہ ان کی وہ الوداعی ملاقاتیں جو ہیں نا وہ شروع ہو گئی تھیں. اس سے بڑا گہرا تعلق ہے جب وہاں سے کوئی میسج ان کو ڈیلیور ہوا یہ لندن سے. شہباز شریف صاحب کے پاس بھی یہ میسج تھا 8-10 مہینے والا, اور ملک احمد صاحب ہیں وہ بھی کچھ اس طرح کی پرپوزل دے رہے تھے کہ شاید 8-10 مہینے آگے کر لیا جائے, اور پھر وہی اس پہ عمران خان صاحب کو بھی کوئی اعتراض نہیں, الیکشن پہ مان جائیں گے تو انہی موجودہ چیف کے ذریعے اگلے الیکشن کروا لیے جائیں. لیکن نواز شریف صاحب نے اس بات پہ نہیں مانے, جس کے بعد الوداعی ملاقاتوں کی بات جو ہے نا وہ چھڑ گئی. اب اصل سوال یہ ہے جس پہ کنٹروورسی ہے کہ کس کو نیا چیف بنایا جائے. یہ سب سے بڑا سینسٹیو ان کے لیے معاملہ ہے. وہ نواز شریف صاحب کے لکی ہیں یا لکی ہیں کہ ہر دفعہ وہ آ کے پچھلے جتنے بھی آرمی چیف ہیں انہی کے ہی اس میں آئے ہیں. انہوں نے ماسٹر جنرل کیانی کے, جنرل مشرف سے آنورڈ پیچھے چلے جائیں سارے, موسٹلی نواز شریف صاحب کے دور میں ان کے اپوائنٹمنٹس ہوتی رہی. زرداری صاحب اور عمران خان صاحب کو ملا تھا چانس, لیکن انہوں نے ایکسٹینشن دے دی. اب وہ پھر بال ان کے کورٹ میں ہے, اور انہوں نے ماضی کے بہت سارے تجربے کیے ہوئے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ کسی وفادار کو لانا چاہیں گے. ماضی میں بھی انہوں نے وفاداریاں دیکھ لیں, انہوں نے گارنٹی ضمانتیں بھی لے لیں, انہوں نے خفیہ ملاقاتیں کر کے بھی انہوں نے چیف لگا کر دیکھ لیے. تو اب وہ کیا کریں گے نواز شریف صاحب. یہ سب سے بڑی وہاں پہ ڈیبیٹ ہے کہ وہ سب سے ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ موسٹ سینئر جو جنرل ہیں اس وقت انہیں کو لگا دیا جاتا ہے کہ آپ پہ ڈیبیٹ ہی نہ ہو. اگرچہ وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ موجودہ چیف کے حوالے سے شاید ان کی پرائرٹیز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں, وہ کچھ اور چاہ رہے ہیں کہ کسی اور کو چیف, یا ان کو کوئی وائس چیف کی بات ہو رہی تھی ان کیس آف ایکسٹینشن. لیکن اگر وہ نہیں مانی جاتی تو پھر ان کا چیف کے طور پر کچھ اور نام ہے, پھر چیئرمین جوائنٹ آف اسٹاف کے طور پر اور دیکھ لیں, جو کہ شریف فیملی جو ہے ان کی ہمیشہ وہ رہی ہے کہ یہ موجودہ چیف کی جو سٹنگ چیف ہوتا ہے اس کی ریکمنڈیشن پہ عمل نہیں کرتے, بلکہ آنے والے چیف کو بتا بھی دیتے ہیں کہ حضور انہوں نے کسی اور کا نام جو ہے نا ریکمینڈ کیا تھا, تو ہم نے آپ کو کیا تھا کہ موجودہ چیف نیا چیف جو ہے نا پچھلے اپنے باس کی اس کا شکر گزار نہ ہو جائے, اس کی پالیسیز جو ہے نا وہ نہ چلتی رہیں. لہٰذا ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے نیا بندہ لائے جو ان کے لیے ابلائج ہو. ماضی میں نے ابلائج کر کے دیکھا, لیکن پھر میں کہوں گا نکلا اس سے کچھ نہیں ہے. تو اب ان کے لیے کیا آپشن ہے. جنرل عاصم منیر ہیں ایک, جس پہ مریم نواز صاحبہ کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ ایک ایسا بندہ لایا جو عمران خان صاحب جس کو بلیک میل بھی نہ کر سکیں, جس کو تھریٹ بھی نہ کر سکیں, جو وہ ان کے دباؤ میں آ کے وہ کمپرومائز پہ بھی مجبور نہ ہو, جو سیدھا اس پہ قانون پہ چلنے والوں, سیدھی بات کرنے والوں, اپنے کام سے کام رکھے, پولیٹیکل افیئرز میں وہ کم سے کم انٹرفیئر ہو. یہ بھی ان پہ تھا. پھر ساتھ میں کہا جاتا ہے اس پہ اصل زرداری صاحب کا کہتے ہیں کہ وہ اپنے جو ملٹری سیکرٹری تھے ان کے جب وہ پریزیڈنٹ تھے, اس وقت کور کمانڈر ہیں, ان کا بھی نام تھا کہ چلے ان کو لے کر آیا جائے. لیکن وہ پھر ہاؤس آف شریف کہتے ہیں ہمیں اس میں سے کیا ملے گا, وہ تو زرداری صاحب کی پھر کو چلی جائے گی. پالیٹکس میں کچھ پتہ نکال کو پھر رستے ہمارے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں, لہٰذا وہ بھی نہیں کرنے کو تیار. بچا کے ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جناب کہ کچھ اور کوئی درمیان میں سے لایا جائے ایسا آرمی چیف جس پہ وہ کہتے ہیں پرائرٹیز جو ہیں کہ چلے بھائی وہ ٹھیک ہے ہمارا بھی نہیں آپ کا نہیں, وہ جاتے ہیں نا جیسے نیگوشیٹ کرنے کے لیے پرائز, چلے آپ کی قیمت بھی نہیں میری بھی نہیں, کوئی درمیانی نکال دیں. ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب والا بھی نہیں, تو چلو جو وہاں پہ مطلب پنڈی والے چاہتے ہیں وہ بھی نہیں, چلے جو شریف چاہتے ہیں وہ بھی نہیں, کوئی اور بنا لیتے ہیں جناب جس پہ کسی کو اعتراض نہ ہو, ڈارک ہارس کے طور پر اس پہ کیا جائے. اب یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. اس میں جو مجھے بتایا جا رہا ہے مریم نواز کا زیادہ امپیکٹ ہوگا اس میں فیصلے پہ, اور ہاؤس آف شریف اس بات پہ کنونس ہے کہ ہمیں اس دفعہ بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ عاصم منیر ہیں, جنرل اظہر ہیں, جنرل سہر جمشید ہیں, پھر جنرل نعمان ہیں, جنرل عامر ہیں, ان میں سے ہم نے کس ایک کو لانا ہے جو ان کا خیال ہے اگلا سال بڑا اہم ہے, الیکشن کا سال ہے, پھر عمران خان صاحب کے دھرنے ہیں, ان کی کوشش ہے کہ جناب حکومت کو ڈسلاج کیا جائے, یا کل کو نیا چیف آئے گا اس کے حوالے سے ان کی کیا گفتگو ہوگی. بہت ساری کنسیڈریشن ہے, لیکن اب دیکھتے یہ ہیں کہ ہاؤس آف شریف نے ماضی سے کوئی سبق سیکھا ہے. ابھی وہ کوئی ذاتی وفاداری, گارنٹیز, ضمانتیں, ڈیلز ان میں جا کر کوئی بات کرتے ہیں, یا اس دفعہ پیورلی وہ میرٹ پر آ کر بات کرتے ہیں.